ڈی جی آئی سے ہی تھے، ظہیر الاسلام صاحب. انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم. بہت افسوس ہے جو شہباز صاحب کے ساتھ کل سلوک کیا گیا ہے، اور میں یعنی کہ اس معاملے میں بہت دکھی ہوں، لیکن اس سے ہمارا جذبہ اور بھی زیادہ بلند ہوتا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو اور تیز کریں، اس کو اور مستحکم کریں اور اس کو اور مضبوط کریں. تو جو سلوک انہوں نے ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، جو آج میں یہاں پر اسکرین میں جن کو دیکھ بھی رہا ہوں، تو میں فردن تو اب سب کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ کو بھی وہ نظر آ رہے ہیں چہرے، مجھے بھی آ رہے ہیں، اور جو اس وقت آن لائن ہے وہ لوگ علیحدہ ہیں. جو یہاں موجود ہیں میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں، جو آن لائن اگر ان میں سے کوئی ہیں تو میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. تو جو سلوک ان کے ساتھ بھی اس حکومت نے کیا ہے وہ یقیناً بہت ہی دکھ اور افسوس کا باعث ہے، لیکن ہمیں اس پہ کوئی مایوسی نہیں ہے. جو سلوک ہم سب کے ساتھ جو کیا ہے، میں اپنی بات تو کرتا نہیں ہوں، میں جو ہمارے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے مجھے اس کا بھی بڑا دکھ اور افسوس ہے. تو یہ پہلی بار یہ سارے مناظر یہ ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور شہباز صاحب نے جس اسٹیٹ فاسٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے، جو جس طرح سے وہ الحمدللہ ایک ایسے مرد بن کے کھڑے رہے ہیں تمام مشکلوں کے آگے، اور انہوں نے سر نہیں جھکایا، اور نہ ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہمارے بیانیوں کو اپنا جو ہے نا وہ کمزور کیا، بلکہ اس کو اور مضبوط کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو میں یقیناً اپنے بھائی پہ بہت فخر کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ظلم کی رات بہت جلد ختم ہوگی، اور انشاءاللہ اچھا وقت پھر واپس آئے گا، ہم سب کے لیے آئے گا انشاءاللہ. بالکل اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. میں بلکہ چاہتا تھا کہ میں بلکہ آغاز ہی اس بات سے کروں، کیونکہ ہم اپنا جو ہے وہ ہمارا ایک ایسا مشن ہے جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس مشن کی کامیابی جو ہے نا وہ پہلے سٹیپ پہ ہمیں اپنے ساتھ جو ہے نا وہ کلیئر ہونا پڑے گا، اور ہمیں اپنے اندر اپنے دل کے ساتھ اپنے ضمیر کے ساتھ یہ گفتگو کرنی پڑے گی کہ واقعتاً ہم حق اور سچ پر ہیں. یہ ہمیں اپنے آپ سے پہلے پوچھنا چاہیے. نہ آپ مجھ پہ جو ہے نا وہ زبردستی اپنا مجھے کنٹرول کرنے پہ آپ قدرت رکھتے ہیں، نہ میں قادر ہوں کہ میں آپ کے دلوں اور دماغوں پہ میں کوئی کنٹرول کروں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم حق اور سچ پر ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ وہ سب صحیح ہے، اور الیکشنوں میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح ہے، اسے ہم اپنا قبول کر لیں. آر ٹی ایس بند ہوا تھا تو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کر لیں. دھاندلی کی باقاعدہ نشستیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. جو دھاندلی ہوئی ہے کیا اس کو ہم قبول کر لیں اور مان لیں کہ جناب ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو چلیں جی پھر آگے بڑھتے ہیں. ان چیزوں کا کیا حساب لینا ہے. آج آپ کسی کا حق چھین کر کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور
کے حق سے اس کو محروم کر کے کسی اور کی جھولی بھر دیتے ہیں، تو کیا پھر ہم ان سب چیزوں کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، اپنے ضمیر کو مار دیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جناب؟ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، 70 سالوں میں تو ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن کیا آئندہ بھی پھر ایسا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہمیں بالکل اب دو ٹوک طریقے سے کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو عدالتوں پر جو اس وقت دباؤ ہے اور دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ اور آپ اس کے وٹنس ہیں آپ سب. ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ کہاں کس اپنا عدالت میں کس اپنا جج نے کیا فیصلہ کرنا ہے. انفارچونیٹ، یہ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ عدالتوں کو دباؤ میں لایا جائے اور ان سے من مانے فیصلے لیے جائیں. ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، یہ صحیح ہے؟ پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بنا دیا گیا ہے. اس کو مان لیں. اور آپ میں سے لوگ مجھے بتاتے ہیں، میں تو پارلیمنٹ کا ممبر، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں نہیں ہوں آج ممبر نہیں ہوں. آج تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ میں پارلیمنٹ، الحمدللہ کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر نہ رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اللہ نے کامیابی دی ہے، اور کوئی آسان ہے کہ میں اپنا، اللہ نے مجھے ہمیشہ یہ اعزاز بخشا ہے. آج پہلی مرتبہ میں پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوں، یا میں اس وقت ممبر نہیں تھا جب ہم مشرف کے زمانے میں جو ہے وہ ایگزائل پہ چلے گئے، تو اس وقت بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں ڈسکوالیفائی ہو گیا اور نکل گیا وزارت عظمیٰ سے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور یہ ہے ہماری عدالتوں کا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، چلیں چھٹی کریں، جائیں وزارت عظمیٰ سے بھی فارغ. اس کے بعد پھر چلیں وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد مسلم لیگ کی صدارت سے بھی فارغ، ساری فائل. یہ کیا آپ کا دل و دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کو، ان سب چیزوں کو مان لیا جائے؟ سیاست جو ہے وہ انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ملحوظ خاطر رکھ کر انسان سیاست کرتا ہے، سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کر کے نہیں. تو اگر جس میں سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ چلی جائے تو پھر کون سی سیاست اور کیسی سیاست؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آج سب چیزوں کو سوچنے کا یہ دن ہے. اور مجھ جیسا آدمی جو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مہربانیوں سے اور آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے وزیر اعظم بنا، میں 3 دفعہ، تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ میں اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ سابقہ جو آپ کی اپنا جو ڈی جی آئی سے ہی تھے، ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم. تو یہ مجھے بتائیں، یہ صحیح ہے؟ مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے ان دا مڈل آف دا نائٹ. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن
کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو مجھے آپ بتائیے، ذرا سوچے کہ پھر یہ کیا، یہ سب صحیح ہے؟ اور پھر آ، اس معاملے میں ایک معاف کیجیے گا ذرا. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بیان دیا جاتا ہے کہ جرنیل فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتی، تو کوئی مداخلت نہیں کرتی. تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بلایا، چیف آف آرمی سٹاف نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا بند کریں، ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس پہ مداخلت نہ کریں. پھر یہ تو کون سی پھر سیاست رہے گی جس میں آپ مداخلت نہیں کر رہے؟ اور آپ کیوں نواز شریف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا. تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ پیشہ ہی نہیں ہے. تو آپ یعنی کہ کیوں آپ نے پھر یہ بات ان سے کہی؟ اور اگر آپ نے نہیں کہی تو پھر آپ نے کیا اس کی کوئی کانٹرڈکشن دی ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کہی، تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا کہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور پھر آپ دوسری سیاست میں کیا ابھی میں ججز کی بات کر رہا تھا. یہ جسٹس صدیقی صاحب نے، شوکت صدیقی صاحب نے، انہوں نے جناب جو بھری محفل میں کہا ہے اور بار کے فنکشن میں کہا ہے کہ، اور حلف لے کے کہا ہے کہ میرے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے آ کے کہا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ رہا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہماری تو پھر 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی پٹیشن میں، جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بھیجی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوٹ لکھپت جیل کے اندر اس کو اچھی طرح سے پڑھا تھا، ریکارڈ کر لیا تھا، لیکن بات آج تک نہیں ہوئی. بات کرنے کا موقع اب مل رہا ہے. تو ہم نے بھی بڑا صبر کیا ہے، ہم نے بہت جو ہے نا وہ یہ وقت صبر شکر کے ساتھ گزارا ہے. لیکن پھر بات کرنے کا ایک وقت آتا ہے بھائی، اور پھر جو ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے جب ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. پھر تو وہ ٹرننگ پوائنٹ اب آیا ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی 2 سال کی محنت ہے جو آپ نے کی تھی نواز شریف کے خلاف، جو آپ نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور مریم کو چھوڑ دیا. الیکشن سے پہلے مجھے بھی اندر کر دیا، مریم کو بھی اندر کر دیا، الیکشن میں دھاندلی کر دی. یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ ابھی تو شاید خزان عباسی صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی تھی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے کوئی اور کر رہا تھا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کہا یہ ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا، اور وہ دن آئے گا، وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، دینا پڑے گا حساب. اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے، اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں. انشاءاللہ رہوں گا ایک پاکستانی بن کے، قابل فخر پاکستانی بن کے. انشاءاللہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا. غلامی مجھے قبول نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے، ہمیں جو ہے نا وہ
آرام سے چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں پھر پاکستان کے عوام کی خدمت تو دور کی بات ہے، اس کا نام لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں اور ہمارا نہ ذہن نہ دل نہ ضمیر اس کو قبول کرتا ہے، تو پھر تو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. اور میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور میں نے بالکل دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے، اور انشاءاللہ عزت کی زندگی جئیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی انشاءاللہ جینے کی توفیق دے گا، اور وہ ان ایٹراسٹیز کے خلاف، ان بروٹیلٹیز کے خلاف، اس ظلم و تشدد اور ٹرینی کے خلاف ہم اپنا جو ہے اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی، اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. یہ قوم آج مشکلات کا شکار اسی لیے ہے، اس ظلم و ٹرینی کا شکار اسی لیے ہے، مہنگائی کا شکار اسی لیے ہے، بے روزگاری کا شکار اسی لیے ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنے ان فیصلوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، اور پھر کوئی اور اس طرح کے فیصلے کرتا ہے، اور ہم ظلم تشدد اور جو ہے نا وہ ان زیادتیوں کے اور ظلم کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے. تو اگر آج اس قوم نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو آپ یہ کہیں نوٹ کر لیں میری بات، کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلی سالوں میں نہیں، چند مہینوں میں اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئے گی، اور ضرور آئے گی. یہ اپنا جو ہے وہ اس بندے کو لے آئے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، تو سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ حق تو آپ کا تھا، لے اس کو آئے ہیں. نااہل آدمی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پاگل ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت سازی، حکومت کرنا کس کو کہتے ہیں، حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں. اور اس بندے کو تو کوئی اس شعور ہی نہیں ہے، تو خالی ہے اس کا ذہن. تو اس بندے کو لے آئے ہیں، اور اب پچھتا تو رہے ہوں گے کہ لائے بھی تو ہم کس بندے کو لے کے آئے ہیں، لیکن اب آپ لائیں، آپ ہی کو جواب دینا ہوگا. اس بندے کو آپ نے جو ہے نا مسلط کر دیا اس قوم کے سر پر، تو قصوروار تو سب سے بڑے آپ ہیں. تو یہ بندہ تو قصوروار ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑے قصوروار آپ ہیں، اور آپ کو یہ جواب دینا ہوگا، اور ہم جواب لیں گے، ہم ضرور لیں گے جواب. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو پی ڈی ایم ہے اس کا یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 6 مہینے میں، سال میں یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا. تو شہباز صاحب کو آپ گرفتار کرتے ہیں، یعنی دیکھیں، میں بھی اس بات کی میں احتساب، شہباز صاحب کو تو آپ گرفتار کرتے ہیں، اور شہباز صاحب جو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جدی پشتی، جو ماشاءاللہ صنعت کار فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اپنا آج سے نہیں ہے، 1937 سے ہے. تو جب پاکستان بنا تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھا بھلا صنعت تھی ہماری اس زمانے میں. اور پاکستان کے بننے کے چند سالوں بعد 1972 کے شروع میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی ہے، تو پاکستان میں سٹیل کا سب سے بڑا ادارہ تھا، اس کو نیشنلائز کیا. شہباز صاحب جو کہ ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور ماشاءاللہ اس زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو کاروبار تھا 1972 میں اربوں روپے کا کاروبار تھا، اربوں کا. آپ ریکارڈ کی بات ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، ہزاروں لوگ تھے جو کام کرتے تھے ہمارے فیکٹری میں. تو اس کو تو آپ نے پکڑ لیا کہ آپ کے ذرائع جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے آپ کے
جو ہیں وہ اس سے آپ کے اخراجات سورسز سے میچ نہیں کرتے، تو بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں میچ کرتے. تو آپ نے عاصم سلیم باجوہ، جنرل عاصم سلیم باجوہ، اس کو تو آپ نے پکڑا ہی نہیں. پکڑا آپ نے شہباز شریف کو لیا ہے. پکڑنا تو اس کو چاہیے تھا آپ کو، جس نے پچھلے 15-20 سالوں میں پتہ نہیں کہاں سے ریسورسز، کروڑوں روپے اربوں روپے کے اثاثے بنا لیے ہیں آپ، اور وہ بھی ملک سے باہر بنائے ہیں آپ نے اثاثے. پکڑے گئے ہیں. اور اس پہ تو یہ وزیر اعظم جو سو کالڈ وزیر اعظم ہے، اس کا استعفیٰ بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو کلین چٹ دے دیے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جیسے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو ثاقب نثار صاحب سے کلین چٹ حاصل کی تھی، اس کو بھی کلین چٹ دے دیے. میں بنی گالہ کی بات کروں، اور اس کو انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کو کلین چٹ دی ہے کہ آپ جی بہت محترم ہیں، آپ تو بالکل صحیح ہیں، دیانتدار ہیں، بہت اچھے ہیں، لیں بیٹھیں آپ نہیں باہر جا سکتے، آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور شہباز صاحب کو پکڑ کے اندر کر دیا ہے. تو بھائی ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، روز روز دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم اپنا جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ جدوجہد نہیں کریں گے اس ساری ناانصافی کو، بے انصافیوں کو بدلنے میں، اس سارے زیادتی اور ظلم کو ختم کرنے میں، اس سارے جو ہے وہ ایسے نظام کو جو کہ اپنا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہو، اور جو کسی کی حق تلفی کر کے کسی اور کو بٹھایا گیا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف تو کھڑا ہونا، تو ہمیں تو ہمارا قرآن بھی یہی ہدایت کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ باطل کے خلاف کھڑے ہو تو پھر پیچھا نہیں دکھانا، تو ہم انشاءاللہ پھر اب پیچھا نہیں دکھائیں گے. میں بالکل جو ہے وہ سمجھتا ہوں، لیکن کہ بعض حضرات شاید بہت وزن نہیں اٹھا سکتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر دل ذرا بڑا کر کے تھوڑا وقت اگر مشکل اگر آتی بھی ہے اس کو برداشت کر کے، تو اگر اپنا کردار اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر دنوں میں بدل جائے گی، ان سب مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. اور یہ جو غلامی ہماری جو چل رہی ہے، یہ غلامی کا دور ختم ہو جائے گا، یہ غلامی ختم ہو جائے گی. یہ میں اللہ کے فضل و کرم سے دعوے سے کہتا ہوں. یہ بات صرف تھوڑا سا اپنے اندر حوصلہ ہم نے پیدا کرنا ہے، اپنے عزم کے اندر جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرنی ہے، اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو بہت جلدی انشاءاللہ حالات تبدیل ہو جائیں گے.